السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اے خاص خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ مشہور شاعر نے کہا تھا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ آج پردیس میں غریب الغربا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام دیا، اس پر خود قرآن میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی ساری جو نعمتیں تھیں وہ تمہیں دے دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، میری نعمتیں پوری کر دیا اسلام دے کر۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ میرے عزیزو، لیکن شاعر نے جو کہا اس پر مجھے آج بات کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعر استغاثہ کر رہا ہے، مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ اے رسولوں کے رسول، آج ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ اے رسول پاک، آپ کی امت پر جو آج وقت آیا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ کون سا وقت ایسا آ گیا کہ بارگاہ رسول میں ایسی استغاثہ کرنی پڑی؟ میرے عزیزو، پہلے بھی شکایتیں ہوتی رہی ہوں گی کہ ظالم ہمیں پریشان کر رہے ہیں، کافر ہمیں ستا رہے ہیں، مشرکین ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج جو وقت اسلام پر آیا ہے وہ کیا ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی۔ وہ کیا وقت آپ کے پڑا ہے؟ کفار و مشرکین ظالم تو ستاتے ہی رہے، اسلام کے اوپر حملے ہوتے ہی رہے، لیکن اے رسول پاک، آج آپ کی امت پر ایسا وقت آیا ہے کہ اس اسلام پر سب سے زیادہ اس کے ماننے والے ہی ناانصافی کر رہے ہیں۔ صرف مسلمان ہی اس سے برگشتہ ہو چکے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کا کہ ہم اوروں کے ظلم کی کیا شکایت کریں میرے آقا، خود ہم اس اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ آج اپنوں کے ہی سامنے اجنبی نظر آ رہا ہے، اپنوں کے سامنے اجنبی ہو گیا۔ دین کے ساتھ جو ہم نے کھلواڑ کیا وہ غیروں نے کم کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں شکایت بارگاہ رب العزت میں بھی ہم اسی بات کی کریں گے، اور یاد رکھنا، آج آپ اسلام کہہ رہے ہو، اسلام ایک دین ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک شکل و صورت کے ساتھ آئے گا، ایک شکل و صورت کے ساتھ آئے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ مسلمانوں کو پہچان، جو مسلمان ہیں، جو اسلام پر تھے، ان سب کو تو قریب کر لے۔
تو یاد رکھیں آپ، اسلام اس دن بہت سارے لوگوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ کہا یہ تو مجھے جانتے ہی نہیں تھے، یہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، اور آج میں ان کو نہیں پہچانتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسلام سے اتنا برگشتہ ہو گئے ہیں کہ نہ خط و خال میں اسلام نظر آتا ہے، نہ چہرے پر، نہ زبان پر، نہ اخلاق پر۔ مجھے آج شکایت دشمنوں سے نہیں، میرے اپنے لوگوں سے ہے۔ امت مصطفیٰ خود اسلام کو اپنے گھروں میں کمزور کر چکی ہے۔ میں اس کی ایک مثال بتا دوں۔ مجھے اگر میرے گھر میں میرے ماں باپ بھائی بہن ایسا کہنے لگے، کون ہے تو، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، ہم تو تجھے جانتے ہی نہیں ہیں، اگر مجھے میرے گھر والے ایسا کرنے لگے تو مجھے کیا ہرٹ نہیں ہوگا؟ کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ یا آپ اپنے اوپر سوچ لیں، آپ آج گھر پر چلے جائیں، آپ کی بیوی کہنے لگے کون ہے تو، آپ کے ماں باپ کہنے لگے ذرا ہٹ کے بیٹھ، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا یہ میرا گھر نہیں تھا؟ کیا آپ کا میں رشتہ دار نہیں ہوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ یہی حرکتیں اسلام کے ساتھ کر رہے ہو، اسلام کے ساتھ، میرے نبی کی سنتوں کے ساتھ۔ جب تمہارے گھر اسلام آتا ہے تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہٹا دو، تھوڑا سا اسلام کو ہٹا دو۔ میرے آقا کی سنتیں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو ہٹاؤ، یہ کون ہے؟ آج کا نوجوان یہ سوچنے لگا ہے کہ اگر میں میرے نبی کی سنتوں پر آ جاؤں تو لوگ پتہ نہیں مجھے ملا کہیں گے، مولوی کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے۔ تھوڑا سا الگ رکھو، نبی کی سنتیں بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی دنیا میں جو چل رہا ہے وہ کرنے دو۔ مجھے بتاؤ اس دین مصطفیٰ کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے شروع کیا؟ کفار و مشرکین نے نہیں، تم نے خود نے شروع کیا۔ اسی لیے شاعر کو یہ کہنا پڑا، پردیس میں آ کے یہ دین غریب الغربا ہے، اجنبی بن گیا ہے، اجنبی بن گیا ہے۔ یہ ناانصافی ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ میرے عزیزو، ہمارے گھر میں کمانے والے دو بھی ہوں یا ایک ہو، اپنی آمدنی بچا بچا کر کے وہ ٹی وی تو لے آیا، واشنگ مشین تو لے آیا، فریزر تو لے کر کے آ گیا، گیس کے چولہے لے کر کے آ گیا، ساری چیزیں لے آیا، ساری مشینیں ایکٹیو ہیں، اور بچے آج روتے ہیں تو انہیں موبائل تھما دیا، وہ بھی ہمیشہ آن لائن رہتے ہیں، ہمیشہ ایکٹیو ہیں۔ لیکن میرے عزیز، گھر جا کر کے دیکھ لینا یہ قرآن کب سے ڈی ایکٹیو ہو چکا ہے، کب سے بند پڑا ہوا ہے۔ ہماری مشینیں تو چالو ہیں، ہمارا موبائل اینی ٹائم آن لائن ہے، لیکن قرآن عظیم کتنے زمانہ ہو گیا آف لائن رکھا گیا ہے اس کو۔ نہ بچے پڑھتے ہیں، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، سارے لوگوں نے قرآن کو یتیم بنایا اپنے گھر میں، قرآن کو اور اسلام کو آپ نے غریب بنا دیا، اجنبی بنا دیا۔ مجھے میرے عزیزو اسی بات کی شکایت ہے، اسی بات کا درد ہے۔ آپ آج باہر سڑکوں پر آ کر کے اپنے حقوق مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ جو اپنی ہی چیزوں کے ساتھ ناانصافی کیا ہے اس کے ساتھ یہی تو سلوک کیا جائے گا۔ جس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے نبی کی عظمتوں کے ساتھ غداری کی ہے، تو پھر وہ کون سی مدد کی امید لے کر کے دنیا میں جی رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ہاں، ابرہہ بادشاہ کے اوپر جو ابابیل چڑیاں رب نے بھیجا تھا، وہ ان لوگوں کے لیے نہیں بھیجا تھا جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں کہتے ہو ہم تیرے دین سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، بلکہ ان کو توکل تھا، یقین تھا اپنے رب کی ذات پر۔ بدر میں جو اللہ کی مدد آئی 5000 فرشتوں کی، وہ ایسے مسلمانوں کی مدد نہیں آئی تھی جو روٹی ٹکڑے اور کپڑے کے نام پر بک جاتے ہوں۔ نہ، میرا رب جن صحابہ کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل کیا تھا وہ کون تھے جانتے ہیں آپ؟ میں ابھی مسلسل کئی دنوں سے ایک ہی واقعہ پڑھ رہا ہوں، جب پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگتی ہیں، جب پڑھ رہا ہوں۔ اے نبی پاک، کون سی فوج آپ نے جمع کر لی تھی؟
کون سی فوج تھی یہ صحابہ کی جو فوج تھی. میں آج آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی دل مچلنے لگے گا میرے عزیز. جس کا ضمیر بیدار ہے وہ ضرور کپکپی محسوس کرے گا. ایک وقت ایسا آیا ہے میرے نبی کے صحابہ پر، 550 صحابہ مل کر کے خندق کھود رہے ہیں جنگ خندق کے موقع پر، اور خود میرے آقا بھی کھود رہے ہیں. مٹی اٹھا رہے ہیں، ٹوکریوں میں پتھر اٹھا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. دن رات محنت کر رہے ہیں. کھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس؟ پورا دن گزر جاتا، کھانے کی کوئی چیز نہیں. اور ادھر جو لشکر آیا تھا 25,000 کا لشکر آیا ہے مشرکین کا، یا 10,000 سے زیادہ کا لشکر آیا ہے. اور وہ لشکر ایسا لشکر کافروں کا جن کے پاس مال دولت، عجب عجب قسم کے پھل، اور جب رات کو وہ چولہے لگاتے تھے اور گوشت بھونتے تھے تو ان کے گوشت کے بھوننے کی خوشبوئیں ادھر بھی آتی تھی صحابہ کے پاس. اور یہ نہتے صحابہ جو چند ہزار کی تعداد میں تھے میرے نبی کے ساتھ کھڑے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا. ہر صحابی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا اور میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ادھر روٹیاں بھونی جا رہی تھی، تندور میں روٹیاں بنائی جا رہی ہیں، گوشت تندور پہ رکھا جا رہا ہے، بکرے بھون کر کے کھائے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ، میں نے تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھی، آنکھیں بھیگے نہ تو میرے عزیزو سچ بتاؤ، ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ادھر سے جا کر کے ایک روٹی مانگ کر کے لے آ جائیں. ایک صحابی نے میرے نبی سے بے وفائی نہیں کی. 1000 صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی، حضور سوئے ہیں، چلو رات کے وقت کافروں سے ہاتھ مل لیتے ہیں، ایک روٹی تو لے آئیں. نہیں، کھانے کا انداز صحابہ کا یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور چوس کر کے دیتے. 10 صحابہ ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں. 10 صحابہ کے پاس ایک کھجور کی گھٹلی ہے، اور مشرکین کے پاس طرح طرح کے کھانے ہیں. ایک صحابی نے بھی رات کو اٹھ کر کے میرے آقا کے سوتے ہوئے بھی جا کر کے کہا، اے مشرکین تھوڑا کھانا دے دو. بوٹیاں تمہارے پاس ہیں، روٹیاں تمہارے پاس نہیں. میرے عزیز، یہ بکنے والے لوگ نہیں تھے. تبھی تو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اس جماعت سے راضی ہو گیا، اللہ سے یہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کی مدد یوں ہی آتی ہے. آج حالات یہ ہیں، یہاں مسلمان ٹوپی والے داڑھی والے کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھے ان کی جے جے کر رہے ہیں. ابھی الیکشن آئے گا تو دیکھنا کہ کون کس کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں. تمہاری داڑیاں تمہاری ٹوپیاں محض دکھاوے کی ہو جائیں گی. جب تمہارے سینے کے اندر اسلام نہیں آ سکا تو پھر تمہارے ظاہری اسلام سے اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی ہے. ایک بات یاد رکھ لیں، ایک عام انسان کی طرح جیو گے، بس دنیا سے ویسے ہی چلے جاؤ گے. قیامت کے دن میری یہ بات یاد آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسلام بھی کہہ دے کہ میں اسے نہ پہچانتا ہوں نہ میں اسے جانتا ہوں. اس لیے کہ دنیا میں کبھی یہ مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اپنے بچوں پہ آنے نہیں دیا، اپنی بیوی پہ آنے نہیں دیا، تو میں آج اس کو نہیں پہچانتا ہوں. سچ بتاؤ اے نوجوانوں، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اسلام کو اپنے گھر میں آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو اپنی چوکھٹ سے باہر کیوں بھگاتے ہو؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنی بیویوں پہ اسلام آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو کیوں اپنے گھروں سے باہر بھیجتے ہو؟ کیا ہم اسلام کے ساتھ یہ ناانصافی کا سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو ان نوجوانوں کے چہروں پر اسلام کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیوں چھیل کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہو؟ تمہیں دشمنی ہے اسلام سے؟ عمل تو یہی بتا رہا ہے. اگر تم اپنے بچوں کو اسلام سے محبت کرتے ہو تو ان کے ہاتھوں میں اسلام کیوں نہیں آنے دیتے؟
قرآن کیوں نہیں آنے دیتے؟ کہیں تو ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لیکن جب تمہارا دل اور تمہاری نگاہیں اسلام میں آنا ہی نہیں چاہتی تو یہ لا الہ کا بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو سفید کپڑے پہننے کا نام اسلام ہے؟ بڑے کا گوشت کھا لینے کا نام اسلام ہے؟ سال میں ایک مرتبہ نیاز فاتحہ کر لینے کا نام اسلام ہے؟ میرے عزیزو، جس طرح میں سمجھتا ہوں تم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، کاش اسلام کے ساتھ اتنا بھی سلوک کر لیتے۔ میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام بہت بلندی پر ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہاں بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس کے ساتھ غیر کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، تمہارا بچہ ہے، صبح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے کے لیے باہر گیا، لیٹ ہو گیا تو بے چین ہو گئے، کہاں ہے میرا بچہ، کہاں ہے میرا بچہ؟ شام ہو گئی ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اتنے بے قرار ہوتے ہو۔ آیا گھر میں، دھول لگی ہوئی تھی، چہرہ پوچھ دیا، اس کو دھلا دیا، کہاں گیا تھا میرے بچے، اتنی دیر باہر کیوں چلا گیا تھا؟ اے میرے عزیز، تم اپنے بچوں کے ساتھ ہی کرتے ہو۔ جاؤ اپنے گھروں میں دیکھ لینا میرا اسلام کہاں گیا، میرا دین کہاں غائب ہو گیا۔ ارے اس کو جا کر کے تمہارے گھروں سے برسوں ہو گئے، واپس آنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے، گھروں سے غائب ہے۔ میں یہ بات اگرچہ کہہ رہا ہوں کڑوی ضرور ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں مردے رہتے ہیں، مردے رہتے ہیں، کوئی زندہ نہیں رہتا ہے وہاں پر۔ کتنا زمانہ ہو گیا قرآن گھروں میں نہیں پڑھا گیا، تو گویا کہ تمہارے گھروں سے اسلام باہر جا چکا ہے، تم نے اس کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ تمہارے بچے کھو جائیں تو بار بار احساس کرتے ہو، تمہارے چہروں سے اسلام چلا گیا۔ کبھی پوچھا کہ اسلام کب آئے گا میرے جسم پر، کب آئے گا میرے جسم پر؟ اس کے ساتھ سب سے بڑا غیر کا سلوک ہم نے خود کیا ہے، ہم نے خود کیا ہے، اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اسلام میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر روز شکایت کرتا ہوگا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، طائف کی وادیوں میں آپ کی پیشانی انہوں نے لہو لہان کر دی۔ آپ اسلام ہی کو تو لے کر کے گئے تھے نا طائف، کیا لے کر کے گئے تھے؟ کیا لے کر؟ میرے نبی اپنا بزنس لے کر کے گئے تھے، میرے آقا اپنا تجارت کا سامان لے کر کے گئے تھے؟ نہیں میرے عزیز، ایک غلام صحابی زید بن حارثہ کے ساتھ میرا آقا طائف کی میدان میں صرف اسلام ہی تو لے کر گیا تھا، اور کیا لے کر گئے تھے؟ اور وہاں سے پتھر بھی کھائے، نوکیلے کانچ کے ٹکڑے بھی کھائے، پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ آج یہ اسلام میرے نبی کے دربار میں شکایت ضرور کرے گا، اے آقا آپ مجھے لے کر طائف کے بازاروں تک چلے گئے تھے، لیکن آج آپ کی امت مجھے گھر سے نکال کر بھیج چکی، آپ کا امتی اپنے گھروں سے مجھے بھیج چکا ہے، یہ غریب ہو گیا ہے، غریب الغربا ہے۔ آج اپنے پردیس میں آ کر اسلام غریب الغربا ہے، اپنی مجلسوں سے اسلام غائب، ہماری محفلوں سے اسلام غائب، ہمارے لیڈروں کے طور طریقوں سے اسلام غائب۔ ہم نے تو سارا دوسروں کا کلچر ایڈاپٹ کیا، اپنا کلچر ان میں پیش کرنے کی بجائے دوسروں کا کلچر ایڈاپٹ کیا۔ ارے یہاں تو 4 صحابہ آئے تھے، 4 صحابہ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے تھے، یہ نہیں کہ یہاں کا کلچر لینے آئے تھے۔ 4 صحابہ آئے تھے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بعض روایات میں تعداد الگ مختلف ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ناریل کا درخت انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اس طرح سے ناریل کے بہت سارے درخت ہوتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ اس میں پانی ہوتا ہے، تو آپ کو کسی وہاں کے مقامی ایک نے کہا کہ ناریل ٹوٹ کر کے گر گیا، اس کو چھیلیے پانی آئے گا۔ آپ نے اٹھایا،
لیکن اس سے کہا یہ درخت کس کا ہے، یہ ناریل کا جھاڑ، یہ درخت کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ سب ایسی لوگوں کے ہوتے ہیں، جس کا ناریل جس کو ملے پی لے۔ کہا وہ تم پیتے ہوگے، میں مسلمان ہوں، جب تک یہ مالک درخت کا مجھے اجازت نہیں دے گا میں پانی نہیں پیوں۔ وہ جو سامنے شخص تھا وہ ہنسنے لگا کہ آپ پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہا ہوں، پھر بھی معلوم کرتا ہوں کس کا جھاڑ ہے۔ معلوم کیا تو اس شہر کا رہنے والا ایک کوئی شخص تھا، اس کے درخت تھے، اس کو بلایا۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہ ایک درخت سے تیرے ناریل گر گیا تھا زمین پر، یہ بندہ اٹھا کر کے مجھے دیا ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، کیا میں پی سکتا ہوں؟ وہ ہنسنے لگا، یہاں پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے کبھی کسی کی اجازت نہیں لی جاتی، اور ناریل ہمارے یہاں بہت ہے، ایک ناریل پی بھی لو تو کیرلا کی زمین پر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار نے کہا وہ الگ بات ہے، لیکن میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کی چیز میں استعمال کروں۔ وہ بڑا امپریس ہوا، عجیب، پہلی مرتبہ اس نے دیکھا، کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ مالک بن دینار نے ایک ناریل کا پانی پیا، لیکن ان کو اپنا کلچر دے دیا، اپنی ثقافت دے دی، یہاں تک کہ مقامی جو راجا تھا وہاں کا، اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا میں یہ اسلام دیکھنا چاہتا ہوں، ہے کہاں؟ مالک بن دینار نے کہا یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، تو جو راجا یہاں پر موجود تھا اسی دن اس نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ رسول پہنچ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کیا۔ واپسی کے وقت اس کا انتقال بیچ راستے میں ہوا، یہ تاریخ ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا مکہ اور مدینے، اور دوسروں کو عداوتیں مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اپنا کلچر، اپنا رنگ ان کے اوپر ڈھانے کے لیے آیا، اپنا رنگ جمانے کے لیے آیا تھا، آج اسی دین کو اس کے ماننے والوں نے اپنے چہروں سے نکال پھینک دیا، اپنے اخلاق سے نکال کر دور کر دیا، اپنی تعلیمات سے اسے ہٹا دیا۔ اسلام دور جاتا ہے، دور جا رہا ہے، گھروں سے غائب ہوا، محلوں سے غائب ہوا، اب تو مسجدوں سے بھی جانے لگ گیا ہے۔ میرے عزیز، اگر ایسی ہی سچویشن میں زندگی گزارنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کافروں کی زندگی ہے، اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی وہ ہوتی ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے، ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے۔ شراب حرام ہوئی تو کسی نے یہ نہیں پوچھا میرے نبی سے کیوں حرام ہوئی، نہیں پوچھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوا حرام ہے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سود آج سے حرام ہے، جتنے صحابہ تھے سبوں نے، ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے، بلکہ رسول نے جو فرما دیا وہی اسلام ہے۔ جب اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا دل سے، وہی صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو روشناس کرایا اور چمکایا۔ اور آج اسلام کو جب تم اپنے اخلاق سے نکال کر دور کرو گے تو گویا کہ ظالموں کی شکایت بعد میں کرنا، اپنوں کی شکایت پہلے کرو۔ یہی میرا میسج تھا آج کے دن۔ میں خاص طور پر نوجوان بچوں سے کہوں گا، اس عظیم دین کو اگر تم نہیں اپناؤ گے تو کون اپنائے گا؟ کون اپنائے گا؟ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ باپ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک صالح فرما بردار ہو، کیا آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے میری بیوی اچھی ہو، میرے بچے اچھے ہوں، کوئی بھی بے حیا دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب تم اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو جس فیکٹری سے یہ بچہ نکل رہا ہے وہ فیکٹری کتنی اچھی ہونی چاہیے؟ تم خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ جب تمہارے اندر اسلام آ جائے گا تو دیکھنا اس فیکٹری سے جو بھی بچہ نکلے گا وہ حقیقی مسلمان بن کے نکلے گا، حقیقی مسلمان بنے گا۔ حالات کو تبدیل نہ کیا جائے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. رب تعالیٰ فرماتا بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال نے کہا ہے ایمان والے کا جو زوال ہے یہ مال نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اس لیے عاجز ہیں، حکومت نہیں ہے اس لیے آج کمزور ہیں، نہیں، یہ اسباب نہیں ہیں تمہارے زوال کے. ارے وہ صحابہ جن کے پاس ایک کھجور کی گٹھلی 10 لوگ چوستے ہیں، جنگ بدر میں گئے ہیں، 8 صحابہ کے درمیان ایک تلوار. ارے بے زری تو ان کے پاس تھی، پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، مال کی کمی تو ان کے پاس تھی. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. اقبال نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. وہ سبب کیا ہے جو تمہیں خود کو بھی معلوم ہے. دولت کی کمی، سیاست کی کمی، طاقت کی کمی، علم کی کمی، یہ تیرے زوال کا سبب نہیں. تیرے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تجھ میں اسلام نہیں. زوال یہ سبب ہے، تجھ میں اسلام نہیں. آپ کو یاد ہے انگریزوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا ہے. تو ایک انگریز نے میٹنگ میں یہ کہا کہ نہیں، یہ غلام کبھی نہیں بنتے، یہ کبھی غلام کبھی نہیں بنتے. یہ 4 بھی ہوں تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں. تو انگریز نے کیا کہا جانتے ہیں؟ وہ بھی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس کو پرو دیا ہے. انہوں نے کہا، انگریز نے کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ فاقہ کش ہے. فاقہ کش کس کو کہتے ہیں؟ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے لیکن مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اس کا علاج کیا کریں؟ کیسے اس کو خوف زدہ کر دیں، ڈرپوک کیسے بنائیں، اس کو بزدل کیسے کریں گے ہم؟ تو انہی کی زبان میں علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. عرب کو دے کر عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. انگریزوں نے کہا تھا کلچر ان کو ہمارا دے دینا، طور طریقے ان کو ہمارے دے دینا، اور اسلام کو یمن سے، حجاز سے، سب جگہ سے نکال دینا. میں آج خود سعودی عرب میں جا کر دیکھ رہا ہوں اسلام کہاں ہے، نہیں مل رہا ہے. نہ شہزادوں میں، نہ بادشاہوں میں، نہ کعبے کے اماموں میں. اسلام وہاں سے بھی غائب. یہود نے یہ کہا تھا عرب کو دے کر عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. تو پھر ایک انگریز نے پوچھا کیسے نکالیں اس کے اندر سے، یہ کیسے نکلے گی روح محمدی اس کے جسم سے؟ یہ محبت رسول نکالتا نہیں ہے، بار بار گرم ہوتا ہے اپنے نبی کے نام سے، کیسے نکالیں اس کو؟ تو پھر اس نے سولوشن بتایا انگریز نے، تعلیم کے پیالے میں ایسا زہر ملا دے، تعلیم کے پیالے میں ایسا زہر ملا دے، پھر اس لوہے کو تو جس طرح چاہے گھما دے. یہ مسلمان لوہا ہے، جلدی کسی کے ہاتھ میں پگھلتا نہیں، حقیقت ہے کسی کے ہاتھ میں جھکتا نہیں. تو انگریز نے کیا کہا؟ تعلیم کے پیالے میں زہر ایسا ملا دے، پھر اس لوہے کو جس طرح چاہے تو گھما دے. ایجوکیشن سسٹم میں ایسی تعلیم لے کے آ جا کہ ان کے بچے پڑھتے پڑھتے ایسا بے دین ہو جائیں کہ ان کے دلوں سے عشق محمدی ویسی فنا ہو چکی ہوگی. پھر اس ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یہ تو موم ہو چکا ہوگا، جدھر چاہے اسے گھما دے. کبھی بی جے پی میں لے جا، کبھی کانگریس میں لے جا، کہاں جا چاہے لے جا، کبھی یہودیوں میں لے جا، کبھی ہندوؤں میں لے جا. کیونکہ زہر ملا کر کے پلانا شروع ہو گئے. آج ایک فکر دیتا ہوں میں آپ کو.
میری ایج کے لوگ بھی جانتے ہوں گے اور ہم سے جو بڑے ہیں وہ لوگ اور بھی جانتے ہوں گے. اسکول پڑھے ہیں اردو میڈیم کی اسکول, گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ نہیں, گورنمنٹ اسکول. ہم نے اردو میڈیم کی اسکول میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک چیپٹر پڑھا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ پڑھے ہوں گے, غوث پاک کے نام کا چیپٹر تھا, سبق تھا. ابراہیم بن ادم کے نام کا سبق تھا, امیر خسرو کے نام کا سبق تھا. 10ویں تک اسلامی کوئی نہ کوئی شخصیت کے چیپٹر آتے تھے. آج جا کر کے اردو میڈیم کی اسکولوں کی کتابیں چیک کر کے دکھاؤ کتنی شخصیات اسلام باقی رہ گئی. ارے انہوں نے حضور کا بھی نام نکال دیا, آپ کو خبر ہی نہیں ہے. اردو میڈیم کی اسکولوں سے بھی اسلام غائب ہو گیا. ہماری تاریخ نہیں ہے, اور ان کی چوہوں کی تاریخ ہے, شیطانوں کی تاریخ ہے. آج اسکول کے تعلیمی بورڈ میں, ایجوکیشن سسٹم میں ایسا زہر ہے کہ بچے وہیں سے بے دین ہو چلے جائیں. اسی لیے میرے عزیزو, آج اگر تم اس اسلام کو نہیں اپناؤ گے تو میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, تمہارے بچے کل کے دن یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ اسلام ہماری شکایت میرے نبی کے دربار میں جا کر ضرور کرے گا. اے اللہ کے رسول, آپ نے مجھے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پتھر کھائے, اپنے عزیز چچا کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا, اپنے نونہال نواسوں کا خون بکھیر دیا. اے رسول پاک, اسی اسلام کی خاطر تو حسین اعظم نے اپنی 72 جانیں پیش کر دیں, 6 ماہ کا بچہ بھی دے دیا, 19 سال کا جوان بھی دے دیا. اے رسول پاک, یہ میں اسلام کی طرف سے بات کر رہا ہوں, یہ اسلام جا کر شکایت کر رہا ہوگا میرے نبی کے دربار میں. اے رسول پاک, مجھے دنیا میں پھیلانے کے لیے امام احمد بن حنبل نے پیٹھ پر کوڑے اتنے کھائے کہ پیٹھ جھک گئی. امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل میں دم توڑ دیا. اے رسول پاک, مجھے بچانے کے لیے لاکھوں علماء سولی پر چڑھ گئے, لیکن اے آقا, آج آپ کی امت نے مجھے پردیسی کر دیا ہے, اپنے گھروں سے نکال دیا ہے, اپنے بچوں کی زندگی سے نکال دیا ہے, اپنی تعلیمی سسٹم سے نکال دیا ہے, اپنے سروں سے مجھے غائب کر دیا, اپنے چہروں سے نکال دیا, اپنی مسجدوں سے دور کر دیا ہے. اس شکایت پر میرے آقا کو کیا تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی. میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر اسلام نے ہماری یہ شکایت کی تو پھر تم کس منہ سے میرے نبی کی مدد کا انتظار کرو. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا, اے جوانوں, تمہارے پاس وقت بہت کم ہے, جتنی زندگی باقی ہے اس میں آ جاؤ, میرے نبی کی زندگی کو اپنا لو. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, دھوکہ. جتنے دن بھی جیو گے یہ تمہیں مار ڈالے گی, عیاش بنائے گی, بے عزت کرے گی, ذلیل کرے گی. یہ دنیا تمہیں نشے کے عادی بنا دے گی. نشہ کر کر کے تم نے کس کا نقصان کیا؟ خود اپنے آپ کو تباہ کیا, اپنے آپ کو برباد کیا. نشہ کر کر کے تم نے اللہ کا دیا ہوا اتنا بہترین جسم, اتنی بہترین روح کو جہنم کے قابل بنا دیا. کس کا نقصان کر رہے ہو؟ آپ کو اگر کوئی روکتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا, تمہارا فائدہ کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ دنیا تمہیں عیاش بنائے گی, سارے لوگوں کی نظروں میں ذلیل تو بنائے گی, تمہیں ٹھوکروں پر پوری زندگی گزارنے پر مجبور تو کرے گی, لیکن عیش اور سکون کا ایک لمحہ بھی تمہیں قبر میں یہ نہیں دے سکے گی. لیکن میرا چیلنج ہے, آؤ میرے نبی کی زندگی جس نے اپنائی, ہو سکتا ہے اسے 2-4 تانے کوئی مار دے, لیکن جس دن تمہارا لاشا یہاں سے جائے گا, قبر کا ہر لمحہ تمہارا پرسکون گزرے گا. ہر لمحہ, ہر سانس تمہاری سکون کی ہوگی, کیونکہ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جب میرا کوئی غلام آتا ہے قبر میں, فرشتوں سے کہا جاتا ہے دھیرے سے سوال کرنا, آسانی سے اٹھانا, اور اسے اٹھا کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں. پھر کیا کہہ کر کے جاتے ہیں معلوم ہے؟ کیا کہہ کر کے جاتے ہیں؟ نم کا نومت العروس, اے رسول کے غلام سو جا, قیامت آنے تک جیسے دولہا سوتا ہے, آرام سے سو جا.
اسی لیے میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ درس دیا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں واپس آ جاؤ۔ میں ہر نوجوان سے یہ کہوں گا، اب بچی ہوئی زندگی نام مصطفیٰ کے لیے وقف کر دو، رسول پاک کی عزت و آبرو اور ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے وقف کر دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت لمبا وقت تمہیں گزارنا ہے، بڑا لمبا وقت، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو حساب دیتے دیتے 300 سال گزار چکے ہوں گے، ان کا حساب کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو۔ اس میدان قیامت میں بہت لمبا وقت کھڑا ہونا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی بقیہ زندگی نام مصطفیٰ پر وقف کر دی تو رب تعالیٰ سب سے پہلے انہی بندوں کو بلائے گا کہ تم پہلے آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، چاہتے تو تم بھی اس طرح عیاشی کر کے اس کو برباد کر دیتے، لیکن تم نے اپنی زندگی کا اور اپنے خون کا قطرہ میرے نبی اور میرے دیے ہوئے دین کی بقا کے لیے خرچ کیا۔ آج تمہیں میں یہاں کھڑے ہونے نہیں دوں گا، تم جلدی جاؤ جنت میں اپنا ٹھکانہ لے لو۔ ہمارے لیے اگر آخرت کا تصور ہے تو میں یہ کہوں گا ہر نوجوان طے کر لے کہ میری بقیہ زندگی میرے دین کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بات، جب کبھی اپنے لیے جان بچانے کی ضرورت پیش آئے، جان رہے نا، جان بچانے کی ضرورت پیش آئے تو کچھ چیزیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ جان بچانا فرض ہے، اور اگر دین پر کچھ آ جائے تو اپنی جان دے کر دین بچانا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے اور اس کی حفاظت کرنے والے مجاہدین میں ہمیں پیدا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔